اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسألونک عن الاہلۃ، دریافت کرتی ہیں آپ سے نئے چاند کے متعلق۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا یہ مواقیت للناس، یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، ولیس البر اور یہ کوئی نیکی نہیں، بِأَن کہ تعتو کہ تم داخل ہو، تعت البیوتا کہ تم گھروں میں داخل ہو، من ظہورہا ان کے پچھواڑے سے، ولیکن البر ہاں نیکی تو یہ ہے، من اتقی کہ انسان تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُیوتَ اور آیا کرو گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تفلحون اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دریافت کرتے ہیں آپ سے نئے چاند کے متعلق کہ یہ کیوں کر گھٹتے اور بڑھتے ہیں۔ فرمائیے کہ یہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم داخل ہو گھروں میں ان کے پچھواڑے سے، ہاں نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور آیا کرو اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ عرب کے لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب احرام باندھ لیا کرتے اور انہیں گھر میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی تو دروازوں سے داخل نہ ہوتے بلکہ پیچھے سے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوا کرتے، اور اس کو بڑی نیکی سمجھتے۔ اصلاح یعنی حرکت سے ان کو روک دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو عرب کہتے انہ آت البیت من بابہ، یعنی اس نے صحیح طریقے سے یہ کام کیا، اور اگر غلط طریقے سے کوئی کام کرتے تو کہتے انہ لم یأت البیت من بابہا۔ یہاں بھی سائلین کو بتایا گیا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، بلکہ ان کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنی سوچ و بچار، مشاہدات اور تجربات سے ان سوالات کا حل تلاش کیا جائے۔ وَقَاتِلُوا اور لڑو، فی سبیل اللہ اور لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوا اور قتل کرو انہیں، حیث جہاں بھی، ثقفتموہم جہاں بھی تم انہیں پاؤ، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوہم اور نکال دو انہیں، من حیث جہاں سے انہوں نے، أَخْرَجُوکم یہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، وَالْفِتْنَةُ اور فتنہ تو، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے بھی، اور فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، وَلَا تُقَاتِلُوہم اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ، یقاتلونکم یہاں تک کہ وہ وہاں جنگ کرنے لگے، فیہ اشد اور سخت ہے، من القتل قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، ولا تقاتلوہم اور نہ جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یہاں تک کہ، یقاتلوکم یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرے، فیہ اس میں یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں جنگ کرے، فَإِن پس اگر، قاتلوکم پس سو اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوہم تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، کذالک اسی طرح، جزاء للکافرین اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور نکال دو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا،
اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرنے لگے، سو اگر وہ لڑے تم سے تو پھر تم بھی انہیں قتل کرو، یہی سزا ہے کافروں کی۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے بعد معاہدے کے وقت مطابق مسلمان زیارت کعبہ کو جانے لگے تو ان کے دلوں میں رہ رہ کر خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر کفار نے عذر کر کے حملہ کر دیا تو ہم حالت احرام میں حدود و حرم میں ان سے کیوں کر جنگ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آمادہ جنگ ہو تو پھر کعبے کا مالک تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ پہلے جنگ کی وجہ بیان فرمائی، اب اس کی انتہا کا ذکر ہے، یعنی مخالفین جب اطاعت قبول کر لیں اور دین کے معاملے میں مداخلت اور جبر کرنے کی قوت ٹوٹ جائے اور ہر شخص آزادی سے دین حق کو قبول کر سکے تو اس وقت جنگ بند کرنے کا حکم ہے۔ فَإِن پھر اگر وہ فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑتے رہو حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین صرف اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو سمجھ لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام اور حرمت والا مہینے۔ عرب ہمیشہ ایک دوسرے سے سرِ پیکار رہا کرتے تھے، لیکن ان کا یہ باہمی معاہدہ تھا کہ سال میں 4 مہینے محرم، رجب، ماہ ذی-القعدہ اور ماہ ذو الحج میں جنگ بند کر دی جاتی تھی، لیکن جب مسلمان ماہ ذی-القعدہ کی 7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کفار نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے درینہ و دستور کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتا ہے کہ اگر وہ اس ماہ حرام کا پاس نہیں کرتے تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ جنگ کریں تو تم بھی اپنی مدافعت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ الشہر الحرام اور حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے، والحرمات اور حرمتوں میں قصاص اور ساری حرمتوں میں برابری چاہیے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ پس تم میں سے جو زیادتی کرے علیکم تم پر فَاعْتَدُوا تو تم بھی اس پر زیادتی کرو علیہ اس پر، اور جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ لیکن اس قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ مع المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، لیکن اس قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نصرت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔